عمل کے ساتھ آخری وصیت مولا امیر المومنین کا، اس میں سارا عمل ہی عمل تو ہے جس کی وصیت کر کے جائے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں رسول اللہ کی سنت کو نہ چھوڑنا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں قرآن نہ چھوڑنا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے گھر کو خالی نہ چھوڑنا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں نماز کو ترک نہ کرنا، یہ تمہارے دین کا ستون ہے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں یتیموں کے بارے میں ان کا خیال رکھنا، تمہاری موجودگی میں ان پر فاقوں کی نوبت نہ آئے، میں تمہیں پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ یہ آقا کے آخری وصیت کے کچھ جملے ہیں جو میں نے عرض کیا۔ خدا را عمل کی طرف آؤ۔ شیعہ تو ہوتا ہی وہ علم انی فاطمہ کی میں جو بات کر رہا تھا، بات آگے نکل گئی، اس میں انہوں نے شیعہ اور محب کا فرق بتایا ہے۔ سامعین گرامی وہ کہتے ہیں محبت اہل بیت جمع اطاعت اہل بیت نتیجہ شیعہ اہل بیت۔ دعوی محبت کے ساتھ جب اطاعت کی منزل آتی ہے، دیکھیے ہمارا کام کوشش ہے، انسان کوشش تو کرے نا یار، باغی تاغی تو نہ بنے، کوشش کرے۔ اچھا اور ایک بات اور سن لیں، عمل کا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے، علم کا مرحلہ پہلے ہوتا ہے۔ سنیے ذرا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ علم ہوگا تو عمل ہوگا، علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا؟ علم نہیں ہوگا تو عمل نہیں ہوگا۔ اسی نہج البلاغہ کا جو تیسرا حصہ ہے، آقا امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جناب جابر کو فرمایا مولا امیر المومنین علیہ السلام نے، یا جابر قوام الدین والدنیا باربعہ، اے جابر 4 بندوں کی وجہ سے دین اور دنیا قائم ہے، 2 بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے، 2 بندوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ جن 2 بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے ان میں پہلا بندہ کون ہے؟ بعالم مستعمل علما، وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امیر المومنین فرما رہے ہیں۔ یہ ولایت ہے جو شہنشاہ ولایت کی تعلیمات ہیں، جو ان کا کلام ہے، وہی ولایت ہے۔ علی مولا فرما رہے ہیں کہ بعمل عالم کی وجہ سے دین قائم ہے۔ اب مجھے بتائیے، آقا کے فرمان کے مطابق جن لوگوں سے دین ملنا ہے ان سے تو ہماری بنتی نہیں، اور جن سے بنتی ہے انہیں دین کا پتہ ہی نہیں۔ پوری دنیا میں کامن سینس کی بات ہے، جاہل عالم کی طرف رجوع کرتا ہے۔ واحد ہمارا معاشرہ ہے جہاں جاہل عالم کو پاس اور فیل کرتا ہے، جاہل عالم کی تصدیق کرتا ہے، یہ عالم ٹھیک ہے، یہ عالم غلط ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عالم کے بارے میں رائے جاہل دیتا ہے، جاہل، جس کو خود ابجد حروف تہجی نا، ان سے پوچھو کہ عربی کے حروف تہجی کتنے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ کیا کروں، ٹائم تھوڑا ہے، وقت گزر رہا ہے۔ اس عالم کی وجہ سے دین قائم ہے جو با عمل ہو، اپنے علم پر عمل کرنے والا۔ ہماری قوم کی کیا بھلائی پوچھیں جن کو عالم میں اور ایک پیشہ ور میں فرق ہی نظر نہیں آ رہا۔ یہ تو بڑا اچھا ہو گیا کہ امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں امام سے کسی نے پوچھ لیا، یا ابن رسول اللہ من العالم، آقا آپ بتائیں عالم کون ہوتا ہے؟ امام نے نہیں فرمایا جس کا امامہ بڑا ہو، جو صاحب ابا قبا ہو، جو شیروانی والا ہو، جو اچکن والا ہو، جو اوور کوٹ پہنے، جو فرمایا من صدق فعلہ قولہ، جس کا کردار جس کی بات کی تصدیق کرے وہ عالم۔ حضرت ابو ذر تیسرے یہ چوتھے فرد تھے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس شرط پر بیعت کی تھی، نبی کریم نے فرمایا تھا ابو ذر وعدہ کرو ساری زندگی کلمہ حق کہو گے۔ وہ جو پہلے دن وعدہ کیا تھا ساری زندگی کلمہ حق کہا،
اور کلمہ حق کہنے میں پھر کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، نہ کوئی حاکم، نہ کوئی گورنر، نہ کوئی خلیفہ، ڈنکے کی چوٹ پر کلمہ حق کہتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حاکم مدینہ سے کہ بھوکا چرواہا تھا، بھیڑ بکریاں چرانے والا، اس کی ہمت اور جرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ بھرے دربار میں لوگوں کے سامنے آ کے اعتراض اور تنقید شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو روایت میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ آقا امیر المومنین سے روایت ہے۔ پیسے لگا کے منہ بند کرو ابو ذر کا، تنقید کرنا چھوڑ دے گا۔ رات کی تاریکی میں غلام کو 100 دینار کی 3 تھیلیاں دے کر ابو ذر کے دروازے پر بھیجا۔ دق الباب کی ابو ذر باہر آئے، ابو ذر یہ حاکم نے تمہارے لیے دینار بھیجے، 300 دینار۔ فرمایا سبحان اللہ، مسلمانوں کا بیت المال اتنا امیر ہو گیا ہے کہ ہر مسلمان کو 300 دینار دیے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں ابو ذر، ہر مسلمان کے لیے نہیں، صرف تمہارے لیے۔ فرمایا لے جاؤ دینار، جس بیت المال سے کسی دوسرے مسلمان کو کچھ نہ ملے اس سے ابو ذر بھی لینے کو تیار نہیں۔ ابو ذر میری خاطر قبول کر لو، میرے آقا نے مجھ سے کہا ہے اگر تو دینار مجھ سے لے لے تو وہ مجھے آزاد کر دے گا۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا یہ کہاں کا انصاف ہے، تمہیں آزادی دلا کے خود غلامی اختیار کر لوں۔ لے جاؤ دینار۔ ناراض ہو گئے حضرت ابو ذر، تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ رات کی تاریکی میں میرے دروازے پر دینار لاؤ؟ تم کیا جانتے ہو کہ مجھے علم نہیں ہے کہ یہ دینار مجھے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اور جملے سننا، خدا کی قسم فرمایا ابو ذر نے کہ تم نے توہین کی ہے میرے دروازے پر یہ دینار لا کے، اور 2 طرح سے توہین کی ہے۔ پہلی توہین تم نے میری یہ کی کہ تم نے کہاں سے سمجھ لیا میں علی بیچ دوں گا؟ تم نے مجھے علی فروش سمجھا ہے، تم نے مجھے علی فروش سمجھا ہے۔ اور دوسری توہین تم نے میری یہ کی کہ تم نے میرے آقا اور مولا کی قیمت 300 دینار لگائی۔ کائنات اکٹھی کر کے ابو ذر کے قدموں میں ڈال دو، میں راہ ولایت علی سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار۔ اور امیر المومنین یہ بات سناتے ہوئے رو رہے تھے۔ آقا روئے کیوں؟ فرمایا جس رات ابو ذر نے 300 دینار سونے کا ٹھکرا دیا تھا، تیسرا دن تھا ابو ذر کے گھر فاقہ تھا، تیسرا دن تھا ابو ذر کے بیوی بچے بھوکے تھے۔ اس ابو ذر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، شہید کا جنازہ اور عالم کی مجلس، آپ کے نزدیک محبوب عمل کون سا ہے؟ عالم کی مجلس اور محفل میں بیٹھنا یا شہید کا جنازہ پڑھنا؟ فرمایا علم یا ابا ذر، جلوس ساعت عند مجلس العالم احب الی من حضور 1000 جنازت شہید من شہداء بدر۔ اے ابو ذر، تو ایک شہید کی بات کرتا ہے، 1000 شہید، اور معمولی شہید نہیں، 1000 بدری شہید کا جنازہ پڑھنے سے بھی مجھے زیادہ محبوب ہے عالم کی مجلس صحبت میں ایک لحظہ بیٹھ جائے۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں دن 2 بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے، نہج البلاغہ، بعالم مستعمل علم، اس عالم کی وجہ سے دین قائم ہے جو عمل کرے علم پر، اور دوسرا بندہ حیران ہو جاؤ گے، فرمایا بجاہل لا یستنکف ان یتعلم، اس جاہل کی وجہ سے بھی دین قائم ہے جو دین سیکھنے میں شرم نہ کرے، جو دین سیکھنے میں شرم نہ کرے۔ بس دامن وقت میں وسعت اتنی، ایک جملہ صرف ذکر مصیبت کا عرض کروں گا۔ جنگ خیبر کا جب اختتام ہوا، آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی، اور خیبر میں جو یہودی تھے ان کا سردار تھا حیی بن اخطب، حیی بن اخطب۔ جتنے یہودی پہلوان تھے خیبر میں سب مولا امیر المومنین کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ ہمارا بنتر حارثی بڑے بڑے پہلوان تھے نامی گرامی،
اور صرف یہ 2-4 بندے نہیں، 950 یہودی قتل ہوا خیبر میں۔ خیبر فتح ہو گیا، یہودی عورتیں قید کر لی گئیں، کنیزیں بنا لی گئیں۔ ان کنیزوں میں اسی سردار حیی بن اخطب کی بیٹی تھی صفیہ، جو بعد میں ام المومنین صفیہ بنی۔ یہ صفیہ 17 سال عمر تھی اس کی، یہودیوں کی شہزادی تھی۔ جناب بلال حبشی جب ان یہودی عورتوں کو قید کر کے، اسیر کر کے رسول اللہ کی خدمت میں لائے اور سرکار کی نگاہ پڑی نے جب صفیہ پر، دیکھا اس کی حالت غیر ہے، رو رو کے آنکھیں سرخ ہیں، چہرہ اس کا زخمی ہے۔ سرکار نے پوچھا صفیہ تمہاری حالت غیر ہے، کسی مسلمان نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ کہتے نہیں اللہ کے رسول، مجھے کسی مسلمان نے کچھ نہیں کہا۔ جناب بلال کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے یہ شخص جو مجھے قید کر کے لایا ہے، اس نے مجھے وہاں سے گزارا جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، مجھے وہاں سے گزارا جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے جب بھائیوں کی لاشیں دیکھیں پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے گریہ کیا، میں نے منہ پہ ماتم کیا، میں نے چہرے کو خراشا، اس لیے یہ میری حالت ہو گئی۔ نبی کریم نے ناراض ہو کے فرمایا بلال، کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا جاتا ہے، کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا جاتا ہے۔ اتنا عرض کروں گا یا رسول اللہ، خیبر میں ایک یہودی کی بیٹی کا بھائیوں کی لاشوں سے گزرنا گوارا نہ ہوا۔ یا رسول اللہ کیا محرم کربلا میں ہوتے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹیاں تھیں جنہیں بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا گیا، اور میری آقا زادی جب بھائی کے لاشوں پر پہنچی خطاب کر کے کہتی تھی آن داخل حسین، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلہ الذین۔ رائی صاحب بہت لطف ہے۔